طور پر بھی کوئی فوقیت حضور کے اوپر تسلیم کی جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نرا تعصب ہے۔ قرآن مجید کو اگر آدمی آبجیکٹولی پڑھے گا، معروضی طور پر پڑھے گا، تو وہ سمجھے گا اس بات کو کہ واقعتاً اگرچہ مطلق اور بحثیت مجموعی فضیلت جو ہے وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تمام انبیاء اور رسول پر، لیکن یہ ہے کہ جزوی طور پر کسی خاص پہلو سے کسی دوسرے رسول کو حضور پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب آ رہی ہے وہ آیت جس کے لیے میں نے خاص طور پر اعلان کیا کہ یہ جو مقصد بعثت رسل ہے وہ کیا ہے۔ یہ اہم ترین مضامین میں سے قرآن کے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ہماری ہے بھی نہیں تھی معاذ اللہ کہ ہم نے ہابی کے طور پر جو ہے رسولوں کو بھیجا، یہ کوئی ہمارا مشغلہ نہیں تھا، شغل نہیں تھا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ رسولن ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو مبشرین بشارت دینے والے بنا کر، وہ منذرین اور خبردار کرنے والے بنا کر کہ جو راستہ سیدھا اختیار کریں گے، جو اللہ کی آیات جو ہم پر نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان پر عمل کریں گے، انہیں زندگی میں اپنا امام بنائیں گے، ان کے لیے بشارتیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی، فراح و ریحان و جنت نعیم۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، جو نبی کی تکذیب کریں گے اور جو غلط راستوں پر چلیں گے، ان کے لیے وہ منذر ہے، خبردار کرنے والے کہ دیکھو ایک عظیم اور دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے، اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو اصل میں چونکہ رسولوں میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جسے چاہے وہ ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ آدمی کی اپنی نیت اور اللہ کی توفیق، یہ دو چیزیں شامل ہو تو کوئی ایمان لائے گا، صرف رسول کی خواہش سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ اس کے لیے آخری بات وہ ہے کہ جو حضور سے فرما دی گئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ جسے چاہے آپ ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی چاہتا ہے جس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضور کسی اور شخص کے لیے ایمان کے متمنی نہیں ہو سکتے تھے جتنے کہ آپ متمنی تھے ابو طالب کے ایمان کے۔ حقیقی چچا بھی ہیں اور انہوں نے سرپرستی کی ہے، پھر انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش کو حضور کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بنی ہاشم کے سردار تھے اور ان کی سیادت کی وجہ سے، اور وہ چونکہ سپورٹ کر رہے تھے اور وہ پناہ دیے ہوئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا پورا قبیلہ بنو ہاشم کا جو ہے ان کی پشت پر تھا، لہذا کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ یہ تو ان کے انتقال کے بعد سن 10 نبوی میں، جبکہ جس کی حضور نے کہا ہے عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے، اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا کہ گھر میں ایک دل جوئی کرنے والی ایک رفیقہ حیات تھی، وہ بھی اللہ نے اٹھا لی، اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی سہارا تھا، کوئی سپورٹ کرنے والا تھا، جس سے ایک قبائلی معاشرے کے اندر ایک خاص اور بڑے گھرانے کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی، پناہ حاصل تھی، وہ بھی جب اللہ نے اٹھا لیا تو اسے آپ نے کہا عام الحزن، یہ ہمارے لیے رنج اور غم کا سال ہے۔ اسی لیے پھر آپ طائف گئے تھے کہ وہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو، چونکہ ظاہر بات ہے کہ 10 سال میں مکے کی جو چاٹی ہے اس کو تو بلویا جا چکا تھا، اس کے اندر جو بھی دودھ اور دہی تھا اس کو بلو کر مکھن نکالا جا چکا تھا۔ اب وہاں تو توقع نہیں تھی کہ کوئی بڑا شخص، کوئی بڑا سردار جو ہے وہ ایمان لائے، تو آپ گئے طائف کے وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے اگر کوئی ایک ایمان لے آئے تو میں پھر اپنا مرکز دعوت جو ہے، اپنی دعوت و تحریک کا مرکز اور بیس جو ہے وہ طائف منتقل کر دوں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ نہیں تھا اور آپ کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا۔ بہرحال اس پہلو سے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک سپورٹ ملی ہوئی تھی حضور کو ابو طالب کی طرف سے، تو یہ گویا کہ سب سے بڑے محسن تھے۔ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد جب طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی نے اپنی پناہ میں لیا حضور کو، تو حضور نے اس کا احسان اتنا مانا کہ بدر میں جو 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا اگر مطعم آج زندہ ہوتا اور وہ ان 70 اسیروں کی سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے۔ تو یہ ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے امان دینے کا اتنا بڑا احسان حضور نے مانا ہے
تو آپ سوچئے 10 برس تک حضور کو جو سپورٹ لیے رکھی اور حضور کو جو ایک جو ہے حفاظت بہم پہنچائی ہے ابو طالب نے، تو اس کی بنا پر کتنے احسان مند تھے حضور اپنے چچا کے، اور پھر کتنی محبت تھی اپنے چچا سے. تو لہذا سب سے زیادہ جس کے ایمان کے متمنی ہو سکتے تھے حضور وہ ابو طالب، لیکن ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائے چلے گئے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. تو ہدایت تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو بھی رسول آتا ہے وہ دعوت دیتا ہے، دعوت کو قبول کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے، راح و ریحان و جنت نعیم، اور دعوت کو رد کرنے والوں کے لیے وہ منذر ہوتا ہے، خبردار کرنے والا کہ ایک دردناک عذاب تمہارے لیے منتظر ہے. یہ کس لیے؟ رسلا مبشرین و منذرین. اب آ رہا ہے وہ ٹکڑا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. بعد الرسل کو پہلے ترجمہ کر لیجئے، رسولوں کی آمد کے بعد، رسولوں کی بعثت کے بعد. لئن لا کو ان اور لا جڑ گئے، لئلا تاکہ نہ رہ جائے، للناس لام کہتے ہیں حق میں، لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، علی اللہ ہے اللہ کے خلاف کوئی حجت. یہ لام اور علا کا فرق میں نے بارہا بیان کیا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے جو مشہور حدیث ہے وہ سب سے زیادہ مفید ہے. القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. تو حق میں ہونے کے لیے لام اور خلاف ہونے کے لیے علا. گواہی بھی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے کسی مقدمے میں آپ گواہ کے طور پر پیش ہو رہے ہیں تو کسی فریق کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو وہ گواہی جو فریق مخالف ہے اس کے خلاف جا رہی ہے. تو یہاں للناس سے تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے پاس، علی اللہ اللہ کے خلاف. اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا مخالف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محاسبے کے خلاف. قیامت کے دن جو اللہ نے محاسبہ کرنا ہے اس محاسبے کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے. وہ دلیل کیا ہو سکتی تھی؟ اگر نبی نہ آتے، اللہ کا پیغام نہ آتا، پھر محاسبہ کس بات کا تھا؟ فرض کیجئے کہ قرآن مجید میں جیسے کہ اب ہمارے جاوید اقبال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کچھ شراب حرام نہیں ہے، اگر قرآن مجید میں حرمت کا حکم نہ آیا ہوتا، اسے نجس نہ قرار دیا ہوتا، اور یہ نہ کہا ہوتا فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں، فاجتنبوا، باز آ جاؤ، اجتناب کرو. اگر یہ الفاظ نہ ہوتے اور سب لوگ شراب پیتے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ کرتا تم نے شراب کیوں پی، تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے اللہ تیری شریعت میں وہ حرام نہیں تھی، ہمیں تو نہیں بتایا گیا. نہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر آیا اور نہ آپ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ حرام ہے. تو یہ گویا کہ ایک دلیل بن جاتی، حجت بن جاتی، ایک عذر بن جاتا. اسی طریقے سے اگر انبیاء اور رسول نہ آئے ہوتے تو ان کے خلاف مواخذہ جو ہے ان کی قوموں کا وہ کیسے ہوتا؟ وہ تو رسول آئے، انہوں نے اتمام حجت کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے اتمام حجت، حجت اللہ کی طرف سے، فللہ الحجت البالغہ. اصل حجت تو اللہ کے حق میں ہے. اللہ نے رسول بھیج دیے، اپنی بات واضح کر دی، آیات بینات نازل کر دی، کتاب اتار دی، شریعت دے دی. اب حجت قائم ہو گئی اللہ کی لوگوں کے اوپر کہ اب غلط روی کے لیے کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. اس کے لیے دو الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اتمام حجت، حجت کا مکمل ہو جانا، اور قطع عذر، قطع مانے کاٹ دینا، عذر کو کاٹ دے. عذر نہیں پیش کر سکتے. اب کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ جب قرآن میں آ گیا کہ شراب حرام ہے چھوڑو، پھر اگر پیتے رہے ہو تو کیا عذر ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر تو سزا بھی کر رہے گی. تو یہ ہے انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد. اصل مقصد میں نے اس لیے کہا ایک تکمیلی مقصد ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی. تو صرف بشیر اور نذیر بن کر آپ نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کے ذمہ لگا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جو دین دے کر آپ بھیجے گئے اسے غالب کرے. تو گویا کہ ایک انقلابی مشن تھا کہ جو حوالے کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ کے، کہ یہ نظام زندگی جس پر کہ لوگ قائم ہیں اور یہ باطل ہے، یہ شرک پر قائم ہے، شرک کی بنیاد ہے اس کو جڑ سے اکھیڑ کر اللہ کے اصل نظام توحید، نظام خداوندی کو نافذ کریں، قائم کریں. یہ جو فرض منصبی یہ تکمیلی ہے، یہ رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے. بنیادی مقصد مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل.
وہ تبلیغ کر دیں، بات پہنچا دیں، تذکیر کر دیں، جو اللہ کا حکم ہے پہنچا دیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر کوئی عذر نہ رہ جائے لوگوں کے پاس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محاسبہ اخروی کے وقت بطور ایک حجت کے پیش کر سکیں کہ اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ اس پہلو سے میں نے بارہا ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کا کوئی کام ہے بہت اہم اور آپ نے اپنے کسی دوست کو پیغام بھیجا ہے کہ کل شام تک یہ کام ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا، کسی آدمی کے ذریعے آپ نے پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اس شخص کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام آج شام تک ضرور ہونا تھا، تم نے نہیں کیا تو میرا نقصان ہوا، کون ذمہ دار ہے؟ تم ذمہ دار ہو۔ اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، سارا غصہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ بتاشے کی طرح بیٹھ جائے گا انسان، جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ اب وہ جائے گا اس شخص کے پاس کہ جس کو اس نے وہ پیغامبر بنایا تھا، اللہ کے بندے تیرے ذریعے سے میں نے پیغام بھیجا اور تو نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار اب تو ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہے، اللہ نے انسانوں کے لیے پیغام بھیجا رسول کے ذریعے سے، اگر رسول پہنچا دے تو وہ فارغ بری الذمہ، ان کے لیے گویا کہ اپنا فرض جو ہے انہوں نے ادا کر دیا، اب ذمہ دار ہو گئے وہ جنہیں پیغام پہنچا دیا گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض رسول سے کوتاہی ہو جائے پہنچانے میں تو پھر مجرم رسول ہو جائے گا کہ تم نے نہیں پہنچایا۔ اسی لیے سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آگے چل کر کہ اے نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو وہ سب کچھ جو نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر گویا کہ آپ مجرم ہو جائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری کہ اگر وہ رسول نہ پہنچائیں تو وہ ذمہ دار، رسول پہنچا دے تو وہ بری۔ اسی لیے حضور نے حجۃ الوداع میں اپنی دعوت کے فنیشنگ ٹچز دے کر آخری باتیں کہہ کر پھر سوال کیا کیا لوگوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ عام معاملہ یہ تھا ہمیشہ کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ بہت مختصر جواب دیتے تھے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک لفظ میں سوال کیا، الا هل بلغت، اور جواب صحابہ نے دیے 4، انا نشهد انک بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن آپ کے پاس امانت میں آیا تھا، ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ذریعے سے، آپ تو امین تھے، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے تمام پردے جو ہیں ان کو چاک کر دیا، کشفت الغمۃ۔ یہ 3 دفعہ آپ نے لوگوں سے گواہی لی، الا هل بلغت انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا مشت شہادت سے، اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ بوجھ جو میرے کاندھے پر آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ میرے کاندھے سے اتر گیا، انہوں نے مان لیا ہے۔ اب اس آیت کو جو ہے آپ کو سمجھنا چاہیے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 کے حوالے سے۔ قیامت کے دن اسی حجت کا معاملہ اس طرح ہوگا، یوں سمجھیے کہ عدالت اخروی لگی ہوئی ہے، قیامت کی عدالت، اللہ تعالیٰ صدر نشین ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہیں، قاضی ہیں، مالک الملک ہیں، اور الملک مالک یوم الدین ہے، اور وہاں اب ایک امت کا محاسبہ شروع ہوگا، پہلے کلیکٹیولی اور پھر انڈیویجولی، اور اس امت پر سب سے پہلے گواہ کھڑیں گے جو رسول اس کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ گویا کہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دے گا، اے اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے اس میں سے کسی چیز کو چھپایا نہیں، اگر تو نے مجھ پر اظہار ناراضگی کیا کبھی میں نے وہ آیت بھی ان کو بتا دی، میں نے اسے چھپایا نہیں، لہذا اب یہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ گواہی ہر رسول دے گا، چنانچہ آیت نمبر 41 ہے جس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے بہت دلچسپ، کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے،
فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی پہلی آیت سے۔ جب اس 41ویں آیت پر آئے تو حضور نے کہا حسبک حسبک، بس بس کافی ہے، بس بس کافی ہے۔ اب انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، ظاہر بات ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہے تھے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو تلاوت نہیں کر رہے تھے، ادب کے ساتھ نگاہ نیچی کیے ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں۔ لیکن جب حضور نے کہا بس کرو بس کرو، اب دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ آنسو کس بات کے تھے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، سرکاری گواہ، یہ سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس، اللہ کی طرف سے یہ رسول آئے تھے تمہاری طرف اور انہوں نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے کہ میں نے ان کو سارا پیغام جو ہے، ہمارا پیغام انہوں نے تمہیں پہنچا دیا تھا۔ تو یہ گواہی ہے جو ہر رسول دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو اے محمد ہم لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر، یعنی ان سے مراد یہ جو بنو ہاشم ہیں، پھر قریش ہیں، پھر تمام بنی اسماعیل ہیں، عرب کے اندر جو بھی لوگ آباد ہیں، وہ چاہے بنی اسماعیل میں سے ہیں یا ان کے تابع ہیں، ان سب کے خلاف آپ گواہی دیں گے۔ جو عربی بولنے والے ہیں، عربی زبان ہے، قرآن عربی ہم نے آپ پر نازل کر دیا، آپ نے ان کو پہنچا دیا، آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی معصیت کی تھی، رسول کی نافرمانی کی تھی، لو تسویٰ بہم الارض، وہ یہ چاہیں گے کاش کہ زمین میں ہم دھس جائیں اور زمین ہمارے اوپر برابر کر دی جائے، ہمارا وجود ختم ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم لاجواب ہیں، ہم کیا عذر پیش کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں۔ ہمارے رسول نے کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہمارے خلاف گواہی دے دی ہے، اب کوئی چارہ کار ہے نہیں، تو کاش کہ زمین شق ہو جائے، ہم اس میں دھس جائیں اور ہمارے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسویٰ بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس روز وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے۔ یہ چیز جو قیامت کے دن ہونی ہے وہ اس دنیا میں ہو رہی ہے اس اعتبار سے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، لیکن حکیم بھی ہے، اس نے اپنے محاسبے کے لیے بنیاد رکھی ہے، وہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اتمام حجت کرتا پھر محاسبہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قوموں پر بھیجا، عذاب استیصال، بڑا عذاب جس سے وہ قوم نسیہ منسیہ کر دی گئی، وہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد کیا ہے، اتمام حجت کے بعد کیا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز عذاب دینے والے نہ تھے جب تک کہ رسول کو بھیج نہ دیں۔ یہی جو میں نے عرض کیا، ہریانہ کا جو علاقہ جو میں نے تذکرہ کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اللہ کے رسول آئے ہیں اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب وہی آیا ہے جو قوم پی آئی شہر کے اوپر آیا تھا، تو یہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر اتمام حجت ہوا اور اتمام حجت کے بعد عذاب آیا۔ تو عذاب کی دو قسمیں ہیں جو سورہ سجدہ میں بیان کیا گیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب بھی اللہ کے رسول آتے تھے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر گویا کہ جھٹکے دیتا تھا قوم کو کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، اونگ رہے تو جاگ جائیں، یہ جھٹکے جو ہیں چھوٹے عذاب ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے لیے مشرقی پاکستان کا جھٹکا تھا، چھوٹا عذاب تھا، اس لیے کہ وہ ہم پر اس کے کچھ اثرات ظاہر نہیں ہوئے، وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا جو ہوا، ہتھیار ڈالے گئے تو وہاں ڈالے گئے، ہمارے فوجی گرفتار ہوئے تو وہاں ہوئے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں واپس آ گئے اور اس آبادی میں گم ہو گئے، کسی کو کیا پتا کس نے جو ہے وہ ہتھیار پھینکے تھے۔ بہرحال یہ معاملہ تھا کہ پاکستان ہوش میں آ جائے، پاکستانی جو ہے جاگ جائیں، لیکن نہیں جاگے۔ اس کے بعد بھی ہمارا طرز عمل وہی رہا ہے، ہمارے شب و روز میں، ہمارے دن اور رات کے انداز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ تو یہ چھوٹے عذاب پہلے آتے ہیں، اور اگر قوم نہیں جاگتی تو پھر بڑا عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ نسیم منسیہ، قوم کو اس طرح سے جڑ کاٹ دی جائے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر ان کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ان لوگوں کے لیے پھر آ گیا لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے گھر نظر آ رہے ہیں، قرطبہ کی مسجد نظر آ رہی ہے جو عربوں نے وہاں بنائی،
غرناطہ کا محل نظر آ رہا ہے جو وہاں پر عربوں نے بنایا، وہ عرب کہاں ہے؟ وہ مسلمان کہاں؟ کہیں نہیں ہے۔ لہذا لا یرا الا مساکنہم، قوم سمود کے وہ گھر تو موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو، جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر جو محل بنائے تھے، جا کے دیکھ لو، لیکن وہ قوم کہاں ہے؟ وہ نسیہ منسیہ ہو گئی۔ تو یہ ہے جڑ کاٹ دینے والا عذاب۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم ہرگز نہ تھے عذاب بھیجنے والے، عذاب استیصال، وہ عذاب کے جو عذاب اکبر ہو، جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دیں۔ تو رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ زبردست ہے، با اختیار ہے، جیسے چاہے حساب لے، لیکن اس نے حساب کا اپنا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ وہ رسولوں کو بھیج کر پہلے اتمام حجت کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اللہ تو اس کا لیکن کس کے خلاف ہو رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی کیوں نہیں نازل ہوئی، لیکن اللہ تو گواہ ہے اس پر کہ جو کچھ ہے نبی آپ پر نازل کیا ہے اللہ نے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ علم خداوندی کا خزانہ ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، علم ہی والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ کے علم سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور فرشتوں کی گواہی کی تو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہی کے لیے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکے رہے یا روکتے رہے اللہ کے راستے سے، صدا یا سدو، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کھانا کھایا، یہ فعل لازم ہے، اور کھانا کھلایا یہ فعل متعدی، کسی اور کو کھانا کھلانا۔ اسی طریقے سے صدا رک گیا اور صدا روک لیا، کسی اور کو روک لیا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود بھی روکے رہے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یہ تو پھر گمراہ ہو گئے ہیں اور گمراہی بہت دور کی ہے، گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا یا ظلم کیا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہاں سے مراد شرک ہے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی یہ معاملہ ہے اس کا کہ انہیں کوئی راستہ دکھائے۔ وہ راستہ جو ہے اب جنہوں نے کفر پر اڑ گئے، جو اپنے شرک پر اڑ گئے، اب اللہ زبردستی ان کو راستہ جو ہے دکھانے والا نہیں ہے۔ زبردستی صحیح راستے پر لانا جو ہے اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ حق کو واضح کر دیا، اس کے بعد جو چاہے اختیار کرے، جو چاہے چھوڑ دے، نہ اختیار کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے تو ناشکرا اور اللہ تعالیٰ کے نعمت کا انکار کرنے والا بن جائے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم، نہیں ہے اللہ کی یہ شان کہ وہ انہیں معاف فرمائے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی یہ کہ وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ابدا، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو کیسے عذاب دے گا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ایک عجیب انداز میں کہتے ہیں اللہ کیسے عذاب دے گا، اللہ تو رحیم ہے، شفیق ہے۔ نہیں، اللہ نے جو قانون بیان کیا اس پر وہ عمل کرے گا، وہ نیکوکاروں کو جزا دے گا اور اسی طریقے سے بدکاروں کو، غلط کاروں کو سزا دے گا۔ یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اب یہ خاتمہ کلام ہو رہا ہے اس کا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں پر مراد یہ روح سکون کس کی طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف، کیونکہ آیت نمبر 153 سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ابھی اور آگے چلے گا 175 تک۔ یہاں پہ روح سکون اصل میں اہل کتاب کی طرف ہے، اور اہل کتاب میں سے جو اس وقت اصلاً مخاطب تھے، جو سامنے موجود تھے، وہ صرف یہود تھے۔ نصارہ جو ہے وہ نہ مکے میں تھے نہ مدینے میں تھے، براہ راست مخاطب نہیں تھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، دیکھو تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق من ربکم، حق لے کر، حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لے آؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔
وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ کا جو ہے ہر وہ شے اللہ کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ کو تمہارے ایمان لانے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا کام رکا رہ جائے گا۔ اللہ کے لیے تو ہر شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کی ملکیت ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو سارا علم رکھنے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔